کافروں کی چھتری میں جا کے بیٹھتے ہیں، کافروں کے سائبان میں جا کے بیٹھتے ہیں، اور ان کا ارادہ کیا ہے ذرا سنیے۔ الذین، رب فرماتا ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا یہ لوگ یعنی منافق یہ وہ لوگ ہیں جو یتخذون الکافرین اولیاء، جو کافروں کو ولی بناتے ہیں، کافروں کو ولی بناتے ہیں، کافروں کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، کافروں کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں عزت ہے۔ فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کافروں کے پاس جائیں تاکہ ان کو وہاں سے عزت ملے۔ فرمایا فإن العزة للہ جمیعا، پیارے اعلان کر دے کافروں کے پاس عزت نہیں، پیارے اعلان کر دے مشرکین کے پاس عزت نہیں، پیارے اعلان کر دے کہ کافر اور مشرکین کے پاس، صلیب کے پجاریوں کے پاس، بتوں کے بیٹوں کے پاس، ان نجس اور ان غلیظ اور ناپاک لوگوں کے پاس عزت نہیں، عزت تو ساری کی ساری بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ عزت تو بس اللہ کے پاس ہے، عزت تو بس اللہ کے پاس ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ کافروں کے پاس عزت نہیں، مشرکین کے پاس عزت نہیں، عزت تو بس اللہ کے پاس ہے۔ اس آیت کے آخری الفاظ کے تیور یہ بتاتے ہیں کہ اور کوئی معزز نہیں، کائنات میں اور کوئی معزز نہیں، کائنات میں اور کسی کی عزت نہیں، کائنات میں اور کسی کے پاس عزت نہیں، معزز وہ ہے، عزت اس کے پاس ہے۔ آیت یہ بتاتی ہے مگر یہ قرآن کا اجمال ہے۔ سوال پیدا ہوگا اگر فقط عزت اللہ کے پاس ہے تو کعبے کی عزت کا کیا کریں؟ کعبے کی عزت کا کیا کریں؟ کیا کعبے کے پاس بھی عزت ہے کہ نہیں؟ کیا اللہ کے گھر کے پاس بھی عزت ہے کہ نہیں؟ کیا مسجدوں میں عزت ہے کہ نہیں؟ کیا اللہ کے دین میں عزت ہے کہ نہیں؟ کیا اسلام میں عزت ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہوتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک بالیقین عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہے اجمال، یہ کیا ہے؟ اجمال۔ اس سے پتہ چلا کہ بس عزت اللہ کے پاس ہے، اس کی عزت ہے اور کسی کی عزت نہیں، کسی مسلمان کی عزت نہیں۔ اس آیت کے اجمال سے پتہ یہ چلتا ہے اگر کوئی بندہ اس آیت کو لے کر گھومتا پھرتا رہے اور یہ نعرہ بلند کر دے کہ جناب کوئی مسلمان اسلام لے بھی آؤ تو کوئی عزت نہیں، معاذ اللہ، طہارت اختیار کرو تو کوئی عزت نہیں، کیوں بھائی؟ کہتا قرآن کے اندر آیا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ دوسرا مقام دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 63 میں، اور یہ سورۃ النساء تھی، اور 65 میں فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اے پیارے کافروں کی باتوں سے اپنا دل چھوٹا نہ کیا کر، کافر تیری عزت نہیں کرتے، کافر ظلم کرتے ہیں، کافر تیرے دربار میں آ کے تیری گستاخی کرتے ہیں، پیارے دل چھوٹا نہ کر، ان العزت للہ جميعا۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ عزت تو ساری کی ساری بس اللہ کے پاس ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ ان کی باتیں سن رہا ہے، وہ العلیم ان کی حرکات کو جاننے والا ہے۔ پیارے ساری عزت اللہ کے پاس ہے، یہ دوسرا مقام تھا۔ تیسرے مقام پر پھر یہی نعرہ لگایا، اور ان تینوں مقامات میں اجمال ہے۔ دیکھو آیت 3 مقام 3 سورۃ النساء، سورہ یونس اور پھر سورہ فاطر آیت نمبر 10 میں پھر یہی مضمون دہرایا۔ فرمایا من کانا یرید العزت، جو چاہتا ہے عزت اسے ملے، کائنات والوں سن لو، فللہ العزت، عزت تو ساری کی ساری، فللہ العزت جمیعا، عزت تو ساری کی ساری بس اللہ کے پاس ہے۔ کتنے مقام ہوئے؟ 3۔
آیتیں کتنی ہوئی؟ 3. اور ان تینوں مقامات میں سورۃ النساء میں، سورہ یونس آیت نمبر 65 میں، سورہ فاطر آیت نمبر 10 میں، اور ان تینوں مقامات پہ اللہ نے بس یہ فرمایا کہ لوگوں عزت فقط اللہ کے پاس ہے. یہ اجمال ہے. مقام 3. اور میں نے کہا تھا کہ 2-4 ہزار مقام پر بھی اگر ایک حکم آئے اور ان احکام اور ان آیات میں اجمال ہو اور ایک آیت بعد میں آئے اس میں ڈیٹیل ہو، اس میں تفصیل ہو، تو وہ ایک آیت پہلی ساری آیتوں کی تفسیر بن جاتی ہے. اب سوال یہ تھا کہ اللہ نے ان 3 مقامات میں یہ دعویٰ کیا ہے قرآن کے اندر کہ فقط اللہ کے پاس عزت ہے. وہ چھٹی والی مثال ذہن میں رکھے. میں نے 10 مرتبہ 20 مرتبہ 50 مرتبہ 100 مرتبہ کہا چھٹی نہ مت کرو، کوئی چھٹی نہیں، کوئی چھٹی نہیں، کوئی چھٹی نہیں، کوئی چھٹی نہیں. 100 مرتبہ یہ کہہ کے ایک بار کہا جاؤ چھٹی ہے. سبق پڑھنے کے بعد چھٹی، چھٹی کوئی نہیں. سبق کے دوران کوئی چھٹی نہیں، پیریڈ کے دوران کوئی چھٹی نہیں، سبق کے دوران جب تک بیٹھا ہوں، جب تک مسجد لگی ہے، جب تک وقت نہیں ہوتا کوئی چھٹی نہیں. جب ٹائم ہو جائے، پیریڈ پورے ہو جائیں، اسباق مکمل ہو جائیں، جاؤ پھر چھٹی ہے. پہلے کہا کوئی چھٹی نہیں، وہاں اجمال تھا. پھر کہا کہ وقت ہو جائے، سبق مکمل ہو جائے، چھٹی ہے. یہ تفصیل ہے. اللہ نے 3 مقام پہ کہا اور کسی کے لیے کوئی عزت نہیں. سوال تھا کیا مسلمانوں کے لیے بھی نہیں؟ کیا مومنین کے لیے بھی کوئی عزت نہیں؟ کیا اس کے ولیوں کے لیے بھی کوئی عزت نہیں؟ اس کے مقرب اور محبوب بندوں کے لیے بھی کوئی عزت نہیں؟ کیا ہماری کوئی عزت نہیں؟ کیا کعبے کی کوئی عزت نہیں؟ کیا مسجد کی کوئی عزت نہیں؟ کیا اشیاء دینیہ کی کوئی عزت نہیں؟ تو اللہ پاک ایک اور مقام پہ فرماتا ہے، منافقین نے کہا اپنے منافق دوستوں سے، ابئی منافق نے اپنے 300 کے قریب منافقوں سے کہا اے میرے دوستو سنو، یقولون، سورہ منافقون ہے 28واں پارہ ہے، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون. بعض منافقوں نے کہا کہ ہم عزت والے، منافق اپنے آپ کو عزت والے، اور جو مدینے میں رہتے تھے، سمجھ گئے نا کون رہتے تھے؟ جانتے ہو نا مدینے کا تاجدار کون ہے؟ جانتے ہو نا کہ مدینہ پاک کے کو مدینہ بنانے والی ذات کون ہے؟ جانتے ہو نا کہ مدینے پر کائنات کے اندر ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ اللہ نے ان کی جرت و بے باکی کو اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا. ان معظمات دینیہ کے لیے، ان نفوس عالیہ کے لیے، ان بہترین جماعت کے لیے منافقین کہنے لگے ہم جب مدینے جائیں گے، معاذ اللہ مدینے کے والیوں کو، مدینے کے تاجداروں کو، مدینے کے رہنے والوں کو العیاذ باللہ تعالی وہاں سے نکال دیں گے. خود کو عزت والا کہا اور معاذ اللہ مدینے کے تاجدار اور ان کے اصحاب کو سخت ترین لفظ کے ساتھ پکارا. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینۃ، ہم جب مدینے لوٹ کر جائیں گے، لا یخرجن الاعز منها الاذل، معاذ اللہ ہم عزت والے ضرور بھی ضرور اذل، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے. جب منافقین نے یہ کہا اللہ کی غیرت کو گوارا نہ ہوا، اللہ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا، بات آئے مصطفیٰ کی، بات آئے مصطفیٰ کے غلاموں کی، اور کوئی ہرزہ سرائی کرے تو رب کعبہ کی قسم رب کی رحمت گوارا نہیں کرتی. فوراً آیت نازل کی، فوراً انہوں نے خود کو معزز اور مدینے والوں کو معاذ اللہ سخت کلمات کے ساتھ یاد کیا. اللہ پاک نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، پہلے 3 مقام پہ کہا تھا عزت اللہ کے لیے. سورہ نساء میں کہا فقط عزت اللہ کے لیے. سورہ یونس آیت نمبر 65 میں کہا عزت فقط اللہ کے لیے. سورہ فاطر آیت نمبر 10 میں کہا عزت فقط اللہ کے لیے. یہ اجمال تھا، اجمال تھا. تفصیل اس آیت میں آئی، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اوے اللہ بھی معزز ہے، رسول بھی معزز ہے، مسلمان بھی معزز ہے.
عزتوں کا مالک اللہ ہے. اس عزت والے اللہ نے اپنے رسول کو عزت عطا فرمائی اور اپنے رسول کے صدقے مسلمانوں کو بھی عزت عطا فرمائی ہے.